تاریخ اسلام میں بہت کم موقع ہیں. ایک جگہ میں نے دیکھا کہ جب پیغمبر مکے کو فتح کرنے کے بعد سن 8 ہجری، دیکھو مباہلہ ہے سن 9 ہجری، فتح مکہ ہے سن 8 ہجری، جب مکے کو فتح کر لیا اور خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں داخل ہوئے تو چھت پر رکھے ہوئے بتوں کو دیکھا. کوئی بزرگ آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ میں توڑ دوں، یا رسول اللہ میں توڑ دوں. تو پیغمبر نے کہا بھائی تم ہٹ جاؤ. ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلعہ، جس نے 40 برس انہیں پوجا ہو وہ ان کے اکھاڑنے کی کیفیت کے اوپر آ نہیں سکتا. وہ انہیں توڑ نہیں سکتا. اچھا تو جذبہ تو ہے نا، میں سننا جذبہ تو ہے کہ یا رسول اللہ میں توڑ دوں. بھائی جذبہ ہے، قدر کرو جذبے کی، خدا کی قسم قدر کرو. ایک جنگ کے بعد پیغمبر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ٹھیک، ایک ساتھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور جملہ سنو گے حیران ہو جاؤ گے، سب سچے نہیں. اب یہ جملہ سننا ساتھی کا، کہنے لگا یا محمد اعدل فإنک لا تعدل. یا رسول اللہ نہیں، یا محمد مال غنیمت کو تقسیم کرنے میں عدل کرو، اس لیے کہ تم عدل نہیں کر رہے ہو. پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کسی صحابی کو جلال آ گیا. جذبہ ہے، خدا اس جذبے کی قدر کرتا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ اسے قتل کر دوں. وہاں کہا تھا بتوں کو توڑ دوں، کہہ لیں قتل کر دوں. کہا کہ نہیں بھائی چھوڑ دو اسے، دعہو، اسے چھوڑ دو. اس لیے کہ اگر تم اسے قتل کر دو گے تو ساری دنیا یہ کہے گی کہ ان محمدن یقتل اصحابہ، محمد اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے، اسے چھوڑ دو. میں سن لیا نا کیا جوش ہے، کیا جذبہ ہے. یا رسول اللہ میں بتوں کو توڑ دوں، یا رسول اللہ فلاں کو مار دوں جان سے. بزم کی بات ہو رہی ہے، جنگ کی نہیں، جنگ میں نہیں، بزم میں. فلاں کو میں جان سے مار دوں، کہا کہ نہیں اسے چھوڑ دو. یا رسول اللہ فلاں کو کوڑے لگا دوں، کہا نہیں بھائی رک جاؤ. تو جذبہ تو ہے، جوش تو ہے نا. لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ جب رسول اللہ جا رہے تھے مباہلے کے میدان میں کوئی تو کہے کہ یا رسول اللہ میں بھی چلوں. کوئی تو کہے، کوئی تو کہے، کوئی بولے کہ یا رسول اللہ میں بھی مباہلے کے میدان میں چلوں. خدا کی قسم پوری تاریخ کو کھنگان ڈالو، پوری تاریخ ورق الٹ دو، نہیں ملے گا کہ کسی نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ میں بھی ساتھ چلوں. نہیں کہا، خدا کی قسم نہیں کہا. اچھا بڑے سمجھدار تھے، جانتے تھے، سننا ذہین لوگ تھے، جانتے تھے کہ یہ احد کا میدان نہیں ہے کہ اگر خطرہ ہوا تو پہاڑ پہ چلے جائیں گے. جانتے تھے کہ یہ احد کا میدان نہیں ہے کہ خطرہ ہو تو پہاڑ پہ چلے جاؤ. یہ ہے مباہلے کا میدان. اگر لعنت آ گئی تو قیامت تک پیچھا نہیں چھوٹے گا. اچھا بھائی اب میں ظاہر ہے کہ مجھے مباہلے پر رکنا نہیں ہے، لیکن بقائے اسلام کو دکھلانا چاہ رہا ہوں. وہ بنائے اسلام تھی، اسلام کی بنیاد ڈالی گئی اور اب اسلام کی بقا، کچھ تو چاہیے، ٹھیک ہے نا. اچھا کل میں نے کہا کہ پیغمبر کہتا میرا، یا علی میں، ہے نا، ہم نہیں کہتا. یہ واحد مقام ہے جہاں کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. یاد ہے نا کل میں نے ذکر کیا تھا. کہنے لگے کہ ہاں یہ تو آپ نے ایک توجیہ نکال دی، لیکن سچی بات یہ کہ جب رسول نے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تو بھائی انسانوں کی 3 ہی تو قسمیں، یا چھوٹے یا بڑے، اور بڑوں میں یا مرد یا عورت. تو چھوٹا، مرد، عورت، 3 ہی قسمیں. تو جب رسول نے کہا کہ ابنانا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تو اس سے مراد مخصوص بیٹے نہیں، سارے مسلمان بیٹے، سارے مسلمان بیٹے. دیکھو آیت کو ہٹایا جا رہا ہے، آیت کو آل محمد سے ہٹایا جا رہا ہے. تو مطلب یہ تھا کہ ہم سارے مسلمان بیٹے لائیں گے. اچھا بھائی ٹھیک. آگے کہا کہ ساری مسلمان عورتیں لائیں گے، نسانا، ساری مسلمان عورتیں میدان میں لائیں گے، تم اپنی ساری عیسائی عورتیں لاؤ، یہ مطلب ہے. اچھا بھائی نفس، کہا اس سے مراد مرد ہے کہ ہم سارے مسلمان مردوں کو لائیں گے. تو ہم
अपने सारी ईसाई मर्दों को लाओ। देखो क्या कमाल का तर्जुमा किया है आयत का, क्या कमाल की तफसीर बयान की है। तो अब अबनाना से मुराद मुसलमान बेटे, निसाना से मुराद सारी मुसलमान औरतें, अनफुसना से मुराद सारे मुसलमान मर्द। चाहा था भाई ये मुबाहला कब हुआ? सन 9 हिजरी में। पैगंबर इसके बाद कितना जिंदा रहे? 1 बरस। आखिरी जमाना है ना, सन 9 हिजरी आखिरी जमाना है रसूल का, 1 बरस जिंदा और रहेंगे, उसके बाद दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, ठीक है ना। चाहा था कि आयत को आले मोहम्मद से हटाएं, लेकिन बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए। सुनोगे कि वो मुसीबत क्या है भाई, सुनोगे कि मुसीबत क्या है भाई। तुम कह रहे हो, मैं नहीं, तुम कह रहे हो कि हम सारे मुसलमान मर्दों को लाएंगे, सारी मुसलमान औरतों को लाएंगे, सारे मुसलमान बच्चों को लाएंगे, और ले गए 2 बच्चे, 1 मर्द और 1 औरत। तो क्या भरे मदीने में इनके अलावा कोई और मुसलमान था ही नहीं?